الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نہیں ہے تیرا نشیباً قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں صدر مجلس محترم علماء کرام مہمانان گرامی عزیز طلباء و طالبات حاضرین مجلس آج کا یہ اجتماع ہمارے لیے باعث مسرت و شادمانی ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں اس دینی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں مقامی جمعیت اہل حدیث حلقہ شہرت گڑھ کے تمام ذمہ داران، بالخصوص میرے انتہائی عزیز جناب مولانا جمشید عالم سرفی ناظم جمعیت اہل حدیث حلقہ شہرت گڑھ اور ان کے معاونین و نائبین، عزیزان گرامی جناب مولانا سعود اختر سلفی، جناب مولانا عبدالرشید سلفی کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں جنہوں نے مکاتب کے طلباء اور طالبات کے درمیان صبح و شام کے اذکار کے مقابلے کا اہتمام کیا۔ یقیناً یہ مبارک مفید بابرکت کاوش ہے۔ ایسے پروگرام نسل نو کو کتاب و سنت قرآن و حدیث سے جوڑنے اور ان کے دلوں میں ذکر الہی راسخ کرنے کا ذریعہ ہے۔ منتظمین کی کاوش کو اللہ قبول فرمائے اور اسے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ اسی طرح سے میں مہمانان گرامی برادر محترم جناب مولانا نبی الزماں صاحب سلفی اور عزیزان گرامی جناب مولانا رفیع احمد ندوی، جناب ندیم انور سراجی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات کے باوجود اس پروگرام میں شرکت فرما کر اس کی رونق اور اہمیت میں اضافہ کیا۔ یقیناً آپ لوگوں کی تشریف آوری سے ہمارے طلباء و طالبات کے لیے حوصلہ افزائی اور منتظمین کے لیے باعث تقویت ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت گرامی، شکران نعمت کے طور پر اطلاع عرض ہے کہ آج کی اس محفل کے جو مہمانان گرامی ہیں بطور خاص مولانا رفیع احمد ندوی جو انتہائی کشادہ دل اور سنجیدہ طبیعت کے مالک ہیں، جماعت و جمعیت کے انتہائی مخلص اور ہمدرد ہیں۔ ذیلی جمعیت ہو یا حلقے کا کوئی پروگرام، ہر پروگرام میں ان کی سرگرم شرکت رہتی ہے اور تعاون بھی اپنی بساط اور وسعت سے زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں مزید کارِ خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ اسی طرح سے ہمارے برادر عزیز جناب مولانا ندیم انور سراجی کی بھی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ علم دوست اور علماء نواز ہیں۔ آپ ماہ رمضان میں سفرہ کے قیام و طعام اور ان کی دیگر ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنی بساط بھر کوشش کرتے ہیں۔ ادھر انہوں نے پورے سال کے لیے اعلان کیا کہ جو بھی ضرورت مند علماء اور دوسرے لوگ انہیں تشریف لائیں، ہم ان کی ضیافت کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے برادر محترم جناب مولانا بدیع الزماں صاحب سلفی حفظہ اللہ جو خاموش طبیعت کے مالک ہیں لیکن جمعیت و جماعت سے ان کا گہرا تعلق ہے اور ہمیشہ جمعیت کی دعوت پر تشریف لاتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور اسی طرح سے مالی تعاون بھی پیش کرتے ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام محسنین مقیدین کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے اور ان کے تعاون کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ظاہر مبارکباد اور قابل ستائش ہے ہمارے وہ طلبہ اور طالبات جنہوں نے اس پروگرام میں بھرپور شرکت کی، محنت اور لگن کا مظاہرہ کیا اور اچھے نمبرات سے پوزیشن حاصل کی۔ ہم نئے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مزید علمی ترقیوں سے نوازے۔ اسی طرح سے وہ طلبہ جو اس بات کسی وجہ سے پوزیشن نہیں لا سکیں انہیں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نتائج تیار ہو رہا ہے، اعلان کیا جائے گا، تو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کامیابی مسلسل محنت، ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد اور دعا پر موقوف ہے۔ آپ کوشش جاری رکھیں، محنت کریں، اللہ سے دعا کریں، کامیابی قدم روز ہوگی، مل ہی جائے گی تجھے منزل لیلا اقبال، ابھی کچھ اور دن تو بادیاں پیمائی کر۔ حاضرین مجلس، ذکر الہی مومن کی روح کی غذا، دل کی زندگی ایمان کی بالیدگی اور پختگی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے وہ اس کی حفاظت، رحمت اور برکت کے حصار میں آتا ہے۔ اذکار صبح شام سے شیطان کے شر اور حاسدین کے حسد اور دیگر آفات و بلیات سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اذکار کا اہتمام کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اذکار صبح و شام کی ترغیب دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اسے اپنی زندگی کا لازمی جز سمجھتے تھے۔ مسلمان کی زندگی اللہ ہی کے ذکر سے روشن، پرسکون اور کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو، میں تمہیں ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر الہی سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے اللہ رب العالمین کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے کہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے وانا معہ، تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرے عزیز طلبہ اور طالبات، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس کم عمری میں اذکار صبح و شام کو آپ نے یاد کیا، اور آپ کو خصوصی طور پر مولانا جمشید عالم سلفی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے آپ کو ان دعاؤں اور ان اذکار کو یاد کرنے کا موقع دیا۔ یاد رکھیں، مقابلے میں کامیابی، انعام حاصل کرنا خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن کامیابی یہ نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ نے جو دعائیں یاد کی ہیں، جو اذکار آپ نے یاد کیا ہے، اسے آپ اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بچوں، آپ بھی شاہین کی طرح بلند ہمت بنے، علم حاصل کریں، دلوں کو ذکر الہی سے آباد کریں، امت کے لیے مفید اور باقتدار بنیں۔ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کی محبت، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی سطح۔ ذکر الہی کا اہتمام مضبوط ایمان پیدا کرتا ہے، مضبوط ایمان پیدا کرتا ہے، اور محنت، مسلسل محنت، عمل پیہم ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ یقین، محبت، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیر۔ اس پروگرام کی افادیت عظیم ہے۔ اس پروگرام کی افادیت میں سے یہ ہے کہ اس کے ذریعے بچوں میں دینی ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، حفظ و مطالعہ کی عادت پروان چڑھتی ہے، قرآن و سنت سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، والدین اور اساتذہ کو بچوں کی دینی تربیت دینے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔
درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم سے محدود نہ رکھیں، بلکہ انہیں اذکار، دعاؤں اور سنتوں کا پابند بنائے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ سے میری چند گزارشات ہیں کہ آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، اذکار، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اپنے والدین اور اساتذہ کرام کا احترام کرو، موبائل کا استعمال کم سے کم اور غیر ضروری مشاغل سے بچو، سچ بولنے کی عادت ڈالو اور اچھے اخلاق اختیار کرو۔ اگر آپ ان چیزوں کو اپنا لو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے اللہ، ہمارے معصوم بچوں اور نوجوانان ملت کو قرآن کا خادم، سنت کا پیروکار اور ان کے والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ ہمارے مکاتب کو ترقی عطا فرما، ہمارے مکاتب اور مدارس کی حفاظت فرما، اور ان کے منتظمین، اساتذہ جو تیرے دین کی سربلندی اور کتاب و سنت کی سنہری اور آبادی تعلیمات کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں، انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک بار پھر میں منتظمین، سامعین، حاضرین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں ہماری ہر ممکن تعاون کی ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔